ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک شیرنی رہتی تھی۔ شیرنی نے ایک بچے کو جنم دیا۔ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد شیرنی مر گئی۔ اسی وقت بھیڑیوں کا ایک جھنڈ وہاں سے گزر رہا تھا۔ شیر کا بچہ جو الجھن اور تنہائی کا شکار تھا ان بھیڑیوں کے ساتھ چلنے لگا۔ بھیڑیوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ان جیسا برتاؤ شروع کر دیا۔ وہ گوشت کھانے کے بجائے گھاس کھانے لگا اور کبھی شیر جیسا دہاڑنے کی کوشش بھی نہ کی۔ بھیڑوں کے درمیان رہتے ہوئے وہ خود کو بھیڑ سمجھنے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ شیر کا بچہ بڑا ہو کر ایک جوان شیر بن گیا، لیکن اب بھی یہ سمجھتا تھا کہ وہ ایک بھیڑ ہے۔ ایک دن ایک بوڑھے شیر نے اسے دیکھا اور حیرت سے دنگ رہ گیا کہ ایک جوان شیر بھیڑوں کے ساتھ کیسے رہ رہا ہے۔ بوڑھے شیر نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جوان شیر سے بات کرے گا اور حقیقت معلوم کرے گا۔ بوڑھے شیر نے بھیڑوں کے جھنڈ پر حملہ کیا جس سے وہ خوفزدہ ہو کر بھاگنے لگے۔ جوان شیر بھی ان کے ساتھ بھاگ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بوڑھے شیر نے جوان شیر کو پکڑ لیا۔ جوان شیر کانپتے اور روتے ہوئے منت کرنے لگا، مجھے جانے دو، میں تو صرف ایک عام سی بھیڑ ہوں۔ بوڑھے شیر کو حیرت ہوئی اور وہ فوراً معاملہ سمجھ گیا۔ اس نے نرمی سے جوان شیر کو ایک دریا کے طرف دھکیلا اور کہا، پانی میں اپنا عکس دیکھو۔ دریا کے پرسکون اور صاف پانی میں جوان شیر نے پہلی بار اپنا عکس دیکھا۔ وہ بھیڑ کی طرح نہیں لگ رہا تھا بلکہ ایک شیر کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ اسی لمحے جوان شیر کو حقیقت کا احساس ہوا کہ وہ دراصل ایک شیر ہے۔ اس نئے شعور سے بھرا ہوا ایک زوردار دہاڑ ماری جو پورے جنگل میں گونج اٹھی۔ اس دہاڑ نے جوان شیر کو اس کی اصل پہچان اور طاقت کا احساس دلایا۔ اسے وہ قوت محسوس ہوئی جو اس نے کبھی نہیں کی تھی۔ بھیڑ کی طرح جینا کبھی اس کی حقیقت نہیں تھی بلکہ یہ صرف ایک ذہنی فریب تھا۔ یہ کہانی ایک گہرا سبق دیتی ہے، اس چھوٹی کمزوری کو چھوڑ دو جو معاشرے نے تم میں ڈال دی ہے۔ تم اس کہانی کی شیر کی طرح ہو جو ذہنی طور پر بھیڑوں میں قید تھا۔ ڈرپوک لوگوں کے ہجوم میں بہادر بھی خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ اس ہجوم سے اوپر اٹھنا ہے، اپنی اصل صلاحیتوں کو دریافت کرنا ہے اور اپنی حقیقی طاقت کو اپنانا ہے۔ جب تم ایسا کرو گے تو شیر کی طرح دہاڑو گے اور اپنی اصل پہچان پالو گے۔